قدسی بیٹالینز کو ختم کر دیا گیا. اب غزہ کے لوگوں کے پاس حماس کی کوئی حکومت نہیں. انہوں نے تقریر میں کہا تھا ہمیں ابھی تسلسل جاری رکھنے کی ضرورت ہے. حماس دوبارہ کنٹرول حاصل کر لے گی. ہمارے پاس مزید حماس کو کنٹرول کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں. ہم جتنا کر سکتے تھے کر لیا. ایک طرف اسرائیل وزیر اعظم کا یہ بیان سامنے آیا. دوسری طرف حماس نے غزہ کے میدان میں اسرائیلی فوج کی نیندیں حرام کر رکھی ہیں. سونی فوج کی مزاحمت کاروں کے ہاتھوں منہ کی کھانی پڑی. حماس الاقسام بریگیڈ کا کہنا ہے کہ انہوں نے شمالی غزہ میں اسرائیلی فورس پر کئی حملے کیے. ٹیلی گرام پر بیانات میں الاقسام نے کہا کہ انہوں نے غزہ شہر کے زیتون محلے کے جنوب میں دشمن کی فوج پر حملے کیے. گروپ کا کہنا ہے کہ اس نے اسرائیلی فورسز کو مشین گن اور مارٹر فائر سے حماس باختہ کے الاقسام کے جنگجو السیکا اسٹریٹ کے قریب اسرائیلی فوجیوں کو ہلاک اور زخمی کرنے میں بھی کامیاب ہوئے. ناظرین، حماس یا حزب اللہ کی کارروائیاں یک طرفہ نہیں بلکہ ایک طرف اگر زمینی جنگ چل رہی ہے تو دوسری طرف سمندر میں بھی حملے کیے جا رہے ہیں. اب تک حماس اور حزب اللہ نے اسرائیلی بھیڑوں کو مسلسل شکست دی، لیکن کل حماس کے ساتھ خطرناک جنگ ہوئی جس کے بعد امریکی اور برطانیہ کے بھیڑوں نے حماس اور حزب اللہ کو شکست دی. برطانیہ کے وزیر دفاع گرانٹ شپس کا کہنا ہے کہ برطانیہ اور امریکی بحری افواج نے بحیرہ احمر پر یمن کے حوثیوں کے اب تک کے سب سے بڑے حملے کو ناکام بنایا ہے. پورے پر مبنی جیٹ طیاروں نے راتوں رات 21 یمنی ڈرون اور میزائلوں کو مار گرایا ہے. حوثیوں نے کہا کہ انہوں نے ساتھیوں کی موت کے بدلے میں ایک امریکی جہاز کو نشانہ بنایا جنہوں نے گزشتہ ماہ سپیڈ بورڈ کے ذریعے کنٹینر جہاز پر حملے کی کوشش کی تھی، جس کے بعد امریکی اور برطانیہ جہازوں نے مل کر حوثی باغی حزب اللہ اور حماس کو جواب دیا. اس جوابی کارروائی میں حماس کا بڑا نقصان بھی ہوا، لیکن حملے بدستور جاری ہیں. جہاں یہ جنگ چل رہی تھی وہیں حوثی باغیوں کے ترجمان ٹی وی پر بیٹھ کر شور کر رہے تھے. حوثی گروپ کے ترجمان نے برطانوی نشریاتی ادارے BBC کو دیے گئے ایک انٹرویو میں میزبان کو ہی لاجواب کر دیا. یعنی آپ یہ سمجھیں کہ اس وقت 3 قسم کی جنگیں چل رہی ہیں: زمینی، سمندری اور آخری جنگ. اس طرح میڈیا پر جاری غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق برطانوی نشریاتی ادارے کی میزبان نے حوثی گروپ کے ترجمان محمد علی حوثی نے انٹرویو کے درمیان پوچھا یمن غزہ سے میلوں دور ہے، پھر آپ فلسطینیوں کی حمایت کیوں کر رہے ہیں؟ اس سوال پر حوثی ترجمان نے جوابی سوال داغ دیا اور پریزنٹر سے ہی پوچھا کہ آپ بائیڈن اور نیتن یاہو کے ایک اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں، کیا وہ قابض ملکوں سے میلوں دور ہیں؟ یہ سن کر میزبان لاجواب ہو گئے. انٹرویو میں حوثی گروپ کے ترجمان محمد علی حوثی نے کہا کہ فلسطین میں تباہی کی امریکی اور یورپی مشینوں کو جارحیت جنگ اور دہشت گردی سے روکا جائے. انہوں نے مزید کہا کہ غزہ کے لوگوں پر اسرائیلی حملوں کی وجہ سے حوثی بحیرہ احمر میں جہازوں کو نشانہ بناتے رہیں گے. بہرحال دوستو، آج کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے.